الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. صدق الله العظيم. پچھلی آیتوں میں کچھ احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں
اہل جہنم کو جو خطاب کیا جا رہا ہے اس ذیل میں ایک بات ان سے پوچھی جائے گی. اللہ تعالی براہ راست پوچھیں گے اہل جہنم سے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعض مفسرین نے خاص طور پر صاحب جلالین نے اس میں ایک لفظ بڑھایا ہے کہ بواسطہ مالک. مالک جو ہیں داروغہ جہنم، جیسے جنت کے داروغہ ان کا نام ہے رضوان، ایسے ہی جہنم کے جو ذمہ دار ہوں گے فرشتوں میں ان کا نام ہے مالک. تو بتوسط مالک اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے پوچھیں گے. اور یہ بات شاید انہوں نے اس لیے بڑھائی ہے کہ اللہ میاں تو پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ مجھ سے کلام مت کرو، تو اب مزید کلام اللہ تعالیٰ فرمائیں، اس لیے انہوں نے اس لفظ کو بڑھایا ہے کہ بتوسط داروغہ جہنم اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کتنے دن ٹھہرے تم زمین میں، سال کے کتنے عدد، یعنی کتنے سال تک تم زمین میں ٹھہرے، ذرا بتلاؤ. تو اس کا جواب دیں گے وہ، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. وہ کہیں گے کہ ٹھہرے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، زیادہ نہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو بس ایک ہی دن ٹھہرے ہیں، یہ شاید آدھا پونا دن ٹھہرے ہوں گے دنیا میں، اور ہمیں کچھ صحیح معلوم نہیں ہے. آپ ان سے پوچھ لیجئے، فرشتے جو شمار کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لیجئے، جو ہمارے اعمال لکھا کرتے تھے انہی کو صحیح بھی معلوم ہوگا کہ ہم کتنے دن ٹھہرے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایک دن ٹھہرے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اور اس سے بھی کم آدھا دن ٹھہرے ہوں گے، پونا دن ٹھہرے ہوں گے. یہ کیوں کہیں گے؟ بات یہ ہے مصیبت کے دن جو ہیں وہ کاٹنے مشکل ہوتے ہیں، مصیبت کی گھڑیاں جو ہیں وہ سال معلوم ہوتے ہیں، اور آرام اور راحت کے سال جو ہیں وہ منٹ بن جاتے ہیں، کیونکہ آرام کے وقت گزر جاتے ہیں جلدی سے، تکلیف کے لمحات بہت مشکل سے کٹتے ہیں. تو جہنم میں جو تکلیف میں ہوں گے وہاں تو یہ معلوم ہوگا کہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ سال کے برابر. اس کے مقابلے میں جو دنیا کی آرام کی زندگی گزر چکی ہے وہ اگرچہ 50 سال 60 سال 80 سال 90 سال جس کی جتنی عمر ہوگی، لیکن جہنم کی تکلیف کے مقابلے میں وہ ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ایک ہی دن تھا. وہ تو یہ آدھا ہی دن رہا ہوگا، وہ کیسے نکل گیا. جیسے کہا کرتے ہیں کہ بھائی وہ تو خواب و خیال تھا، پتہ نہیں کیسے نکل گیا وہ دن، ایک خواب ہو کے رہ گیا ہے. تو خواب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ 2 منٹ نہیں، 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ ایک خواب دیکھتا ہے آدمی، اس سے زیادہ تھوڑی دیکھتا ہے. آدمی کو پتا ہے کہ میں نے پوری رات تھوڑی خواب دیکھا ہے، ظاہر ہے کہ رات کے ایک حصے میں دیکھا ہے وہ خواب، لمبا چوڑا جو بھی کچھ ہے. تو آرام کے لمحات بہت آرام جلدی سے گزر گئے. تو وہ کہیں گے کہ ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں ایک دن یا دن کا بعض حصہ. اور پوچھ لیجئے آپ شمار کرنے والوں سے، عادین عادت سے ہے جو شمار کرنے والے ہیں، تو فرشتوں کو صحیح معلوم ہے، ان سے صحیح تحقیق ہو سکتی ہے. قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے خیر ایک دن اور آدھا دن تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑے ہی دن ٹھہرے تم. لیکن وہاں تم کیا خیال کرتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں تم کیا سمجھتے تھے؟ کاش تم اس حقیقت کو سمجھتے وہیں کہ تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا نہیں، چند دن کی مہمانی ہے اس دنیا میں، پھر جانا ہے اللہ کے پاس. اس حقیقت کو یہاں تمہیں معلوم ہوا، وہاں اگر پتہ چل جاتا اور اس کو جانتے تو شاید تمہارے لیے نفع بخش بات ہوتی. وہاں تو تم یوں سمجھتے رہے کہ نہیں ومل حیات دنیا کی زندگی بس ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، ہمیں مر کر کہیں نہیں جانا ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا ہی کی زندگی. وہاں تو یہ سوچتے تھے. اب پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر تھی، ایک دن کے برابر یا آدھے دن کے برابر. وہاں اگر معلوم ہو جاتا اور وہاں تم اس بات کو سمجھتے تو شاید تمہاری زندگی کا نقشہ دوسرا ہوتا. فرمائیں گے کہ نہیں ٹھہرے تم وہاں مگر تھوڑا. لو انکم کنتم تعلمون، اگر تم جان لیا کرتے وہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. وہاں تمہارا یہ خیال تھا نا کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا وہ بیکار ہی پیدا کیا، کوئی مصرف تمہارا نہیں، بس دنیا میں پیدا ہو گئے اس کے بعد وہیں گل سڑ جانا ہے، بیکار، کوئی مقصد نہیں تھا. تمہارا یہ خیال تھا اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف نہیں آنا، یہ خیال تم کر رہے تھے. لو دیکھ لو
معلوم ہو گیا کہ تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اس مقصد کو تم نے پورا نہیں کیا، اس کی سزا تم بھگت لو، اب یہ ہے تمہاری زندگی کا نقشہ۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عیب سے پاک ہیں کہ وہ بیکار میں کوئی کام کریں۔ ایک انسان کی اتنی بڑی مخلوق کو اللہ تعالیٰ بے مقصد پیدا کر رہے ہیں، یہ تو عیب کی بات ہے، اور اللہ عیب سے پاک ہیں، بلند و بالا ہیں، اللہ بلند ہیں، اور جو بادشاہ ہیں برحق۔ ملک الحق کے معنی یہ ہے کہ سچی بادشاہت کے مالک، سمجھ میں آیا؟ کوئی مجازی نہیں ہے کہ میں دکھلاوے کی بادشاہت، حقیقت نہیں، حقیقی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ لا الہ الا ہو، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش الکریم، چونکہ بادشاہ بتایا گیا تھا اور بادشاہوں کے لیے تخت اور کرسی ہوا کرتی ہے، تو اس کے مناسب فرمایا کہ وہی مالک ہے عرش کا، عرش کریم کا، بڑے زبردست عظمت والے عرش کا وہی مالک ہے۔ تو عرش جو ہے وہ ایسا نہیں کہ پوری سلطنت کے مقابلے اور دنیا کی سلطنتوں میں بادشاہ کا تخت سلطنت سے چھوٹا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اللہ کا عرش جو ہے وہ اس کی سلطنت سے چھوٹا نہیں ہے، وہ عرش ایسا ہے کہ ساری سلطنت اس کے اندر سمیٹی ہوئی ہے، ساری سلطنتوں سے بڑا جو ہے اس کا عرش ہے، تو اس لیے عرش کے مالک ہونے کے معنی یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، سو جو پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو، اور جن کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، لا برہان لہ بہ، اس بات کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، فإنما حسابہ عند ربی، سو ایسے لوگوں کا حساب جو ہے پروردگار کے پاس ہے، ان کا حساب ہوگا، وہاں جواب دینا پڑے گا۔ انہ لا یفلح الکافرون، حقیقت یہ ہے کہ کافر جو ہے وہ فلاح یاب نہیں ہو سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ حساب و کتاب جب ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نقصان کا، کامیابی کا نہیں۔ کامیاب وہ ہوں گے کہ جو حساب میں جن کے یہاں نیکیاں ملیں گی۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کیجیے کہ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، پروردگار مغفرت فرمائیے، رحم فرمائیے، اس لیے کہ آپ ہی جو ہیں سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ دنیا میں یوں تو مہربانیاں اور بھی کرتے ہیں، ماں باپ اولاد پر مہربانی کرتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ مہربانی کرتا، لیکن سارے مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالی ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ایک واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ صحابہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، ایک عورت کو دیکھا کہ بہت پریشان پھر رہی، آپ نے پوچھوایا کہ بھئی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کے گود کا بچہ تھا وہ گم ہو گیا، نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہو گیا، کہاں نکل گیا وہ۔ آپ دیکھتے رہے اس کی بھاگم دوڑ کو، پریشانی کو، ادھر ادھر تلاش کرنے سے وہ بچہ مل گیا۔ اس نے اس کو اٹھایا اور فوراً گلے سے لگایا اور اس کو پیار کرنے لگی اور چمکانے لگی، غرضے کے برائے نہیں اس کی۔ آپ دیکھ کر صحابہ کو فرمانے لگے کیا خیال ہے تمہارا اگر کوئی شخص اس عورت کی گود سے اس کے بچے کو لے کر آگ میں ڈالنے لگے، گوارا کر لے گی؟ یہ عرض کیا گیا رسول اللہ ہرگز گوارا نہیں کرے گی، اس کی مامتا اس بات کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ اس کی آنکھوں دیکھتے اس کے بچے کو لے کر آگ میں ڈال دے۔ فرمایا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اس سے زیادہ محبت ہے، تو وہ انت خیر الراحمین، آپ جو ہیں وہ سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیے اور مغفرت کر دیجئے۔ دیکھیے اس سورت کے شروع کہاں سے ہوا تھا؟ المؤمنون کا، قد افلح المؤمنون، اس لفظ سے یہ سورت شروع ہوئی تھی، کامیاب ہیں ایمان والے۔ ختم ہو رہی سورت کس پر؟ انہ لا یفلح الکافرون، آخر میں تو ایک دعا ہے، لیکن سورت کا مضمون ختم ہو رہا ہے انہ لا یفلح الکافرون۔ تو شروع میں فلاح کن کو ملنی ان کو بتلا دیا، آخر میں فلاح سے کون محروم رہنے والے ان کو بتلا دیا، تو اس طرح سے پوری سورت جو ہے اول اور آخر مضمون کی جڑ گئی ہے کہ فلاح کے مستحق کون اور فلاح سے محروم رہنے والے کون۔ شروع میں مستحقین کو بتلا دیا، آخر میں اس فلاح سے جو محروم ہوں گے ان کو بتلا دیا کہ جو کافر ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ ایمان ہی صورت ہے فلاح پانے کی۔ اس کے بعد سورہ ہے سورہ نور۔ یہ سورت اب تک آپ کے ہمارے اس پروگرام میں، یہ پروگرام جو ہے ہمارا یہ سنڈے کا، سورہ بنی اسرائیل سے شروع ہوا، وہاں سے لے کر اور سورہ مومنون تک جتنی صورتیں آئیں سب مکی صورتیں ہیں۔
کہ جو مکے ہجرت سے پہلے جن کا نزول ہوا، یہ ایک سورت آئی ہے جو مدنی ہے، جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نزول کب ہوا مدینہ منورہ میں؟ زیادہ صحیح خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ سن 6 ہجری کے اندر اس کا نزول ہوا ہے۔ غزوہ بنی المستلق جو ہے وہ اس کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ بنو مستلق غزوہ ہوا ہے سن 6 ہجری میں، غالباً شوال کا مہینہ ہے، اس وقت وہ غزوہ ہوا، اس کے بعد اس سورت کا نزول ہے۔ وجہ اس کی یہ معلوم ہوتی ہے، جو اس تعین کی، جو مفسرین اس کو متعین کرتے ہیں سن 6 ہجری میں، کہ جو مسائل اس میں آ رہے ہیں وہ مسائل ہیں پردے سے متعلق، اور اسی طرح کے مسائل جو ہیں وہ سورہ زمر میں بھی آئے ہیں۔ سورہ زمر معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد یہ سورت نازل ہوتی ہے، مسائل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے سے سمجھ میں آتا ہے، اور اس پر اتفاق ہے کہ حجاب کا مسئلہ، پردے کا مسئلہ سب سے پہلے سن 5 ہجری میں ہوا، تو معلوم ہوا کہ سن 5 ہجری کے اندر سورہ زمر نازل ہوئی ہوگی، اور یہ سورہ نور جو ہے سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی دوسری آیت میں اور دوسری آیت سے لے کر ختم رکوع تک زنا کے مسائل آ رہے ہیں۔ اب اس صورت میں ربط کیا ہے؟ اس صورت کا پچھلی صورت سے ربط کیا ہے؟ جوڑ کیوں اس صورت کو پہلی صورت کے بعد رکھا گیا، سورہ مومنون کے بعد؟ تو اصل بات یہ ہے کہ پہلی جو صورت گزر چکی ہے سورہ مومنون، آپ اس کو کھول لیجئے، اس صورت کا بالکل شروع تو آسان ہو جاتا ہے، ذرا سا ذہن میں بٹھا لینا بات کو۔ مسلمان جو کامیاب ہوں گے ان کے جو صفات بتلائی گئی ہیں اس میں 5ویں آیت ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ایک صفت بتلائی ایمان والوں کی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ صفت بڑی اہم ہے، اس لیے کہ عفت اور عصمت کی حفاظت معاشرے اور سوسائٹی کی صلاح اور گویا اس کے سدھار میں بڑا اہم حصہ رکھتی ہے۔ معاشرہ اس کے بغیر نہیں سدھر سکتا جب تک مردوں اور عورتوں کے عفت اور عصمت جو ہے وہ محفوظ نہ ہو۔ بے شرمی اور بے حیائی اگر عام ہے کسی معاشرے میں، وہ معاشرہ کیسے جو ہے وہ کامیاب سمجھا جا سکتا ہے؟ کیسے وہ معاشرہ صاف ستھرا سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، بے حیائی ہے؟ تو معاشرے کے سدھار کے لیے عفت اور عصمت مردوں کی اور عورتوں کی بہت اہم ہے۔ اس واسطے اس سورت کے اندر سورہ نور میں یوں کہیے کہ اس کے اسباب بتلائے گئے ہیں۔ عفت اور عصمت کی حفاظت کے 2 سبب ہیں، ایک سبب ہے داخلی اور کچھ اسباب ہیں خارجی۔ داخلی سبب میں تو ہے خوف خدا، فکر آخرت۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ سورہ مومنون میں توحید کے انبار لگا دیے گئے ہیں، دلائل اتنے دیے گئے ہیں کہ اب اس سورہ مومنین کو پڑھ لینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی میں اور قیامت کی صداقت میں کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رہتا۔ اتنے دلائل سورہ مومنون میں توحید کے لیے اور قیامت کے لیے آ چکے ہیں۔ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت کے مضمون پر جو ہے سورت کو ختم کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ عفت اور عصمت کو برقرار رکھنے کے واسطے اور اس کی حفاظت کے لیے داخلی سبب اللہ پر ایمان اور فکر آخرت، وہ بحث تو آ گئی سورہ مومنون کے اندر۔ خارجی اسباب کیا ہیں؟ خارجی اسباب یہی ہیں کہ بھائی مردوں اور عورتوں کا اختلاط بیجا جو ہے یہ نہ ہو، نہ عورتیں اور مرد ایک دوسرے سے جا اور بیجا ملیں گے بے محابہ، اور نہ عفت اور عصمت جو ہے اس کا شیشہ چور چور ہوگا۔ اس واسطے ضرورت اس کی تھی کہ مردوں اور عورتوں کے ایک دوسرے سے ملنے کی حدود قائم کی جائیں۔ ایک تو اس واسطے یہاں اس صورت کے اندر پردے کے مسائل آئے، خارجی اسباب میں سے ایک چیز تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز سوال یہ ہے کہ
عفت اور عصمت کو محفوظ تو رکھنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری جذبات بھی تو رکھے ہیں، عورت کے اندر بھی رکھے ہیں، مرد کے اندر بھی رکھے ہیں. تو عفت اور عصمت کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو سوال یہ کہ ان جذبات اور خواہشات کا کیا ہو. اس کے لیے جو راستہ مقرر کیا گیا وہ ہے نکاح. نکاح کے ذریعے سے ایک مرد کا ایک عورت سے تعلق قائم ہو اور اس ذریعے سے اس فطری جذبات اور خواہشات کی تسکین کی صورت مہیا ہو. تو معلوم ہوا کہ نکاح کا ایک راستہ تجویز کیا گیا، وہ مسائل بھی اس کے اندر آئے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ آیت آئے گئی صورت کے اندر کہ نکاح کے مسائل آئے، نکاح کا حکم دیا گیا. پھر اب نکاح کے ذریعے سے تو محفوظ کر لیا گیا، لیکن بہرحال انسانوں کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. بعض جو ہیں وہ صلاح پسند ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ ان حدود کی پاسداری کر لیں گے، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی. سوسائٹی میں کچھ وہ ہیں کہ جو حدود سے جو تجاوز کیا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھر سوسائٹی بگڑ جائے گی. اس واسطے ایسی حدود بھی قائم ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی اس مرضی کو، اس نظام کو برقرار نہ رکھیں اور اس کو توڑنا چاہیں، ان کی سزا کیا ہو. ظاہر ہے کہ اس کے لیے لفظ بولا جائے گا زنا، کیونکہ اس کے مقابلے میں ہے نکاح. نکاح کے ذریعے سے جو تعلق قائم کیا گیا وہ حلال ہے، اندر حدود ہے. اور جو ان حدود سے آگے کی صورت ہوگی، حدود کو توڑ کر جو رشتہ قائم کیا جائے گا، جو تعلق جوڑا جائے گا، اس کو کیا کہیں گے؟ زنا. تو زنا کو چھوٹ نہیں دی جا سکتی معاشرے کے اندر، ورنہ معاشرہ پھر بگڑ جائے گا. تو زنا کے لیے سزائیں بتلائی گئیں. معلوم ہوا کہ زنا کی سزا، نکاح کی ہدایت، اور اسی طرح سے عورتوں اور مردوں کا بے محابہ اختلاط، یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جس کے ذریعے سے عفت اور عصمت جو ہے وہ خارجی اسباب کی صورت میں وہ محفوظ ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ یہ ہے جو سورہ مومنون کا اور سورہ نور کے ساتھ میں، کہ سورہ مومنون کے شروع میں جو کامیابی کے لیے ایک بہت بڑی بات بتلائی گئی تھی کہ وہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ان شرمگاہوں کے حفاظت کے تعلق سے جو خارجی اسباب ہیں، ان اسباب کی تفصیلات کو اس صورت میں بتلایا گیا ہے سورہ نور کے اندر. یہ ربط ہے اس صورت کا پچھلی صورت سے. فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ جیسے میں نے ابھی بتلایا تھا کہ پچھلی صورت کے اندر توحید کے دلائل بے شمار آئے. ان دلائل کو دیکھنے کے بعد قدرتی طور پر اس ذات کہ جس کے لیے وہ عقیدہ قائم کیا جا رہا ہے توحید کا، اس ذات کے تعلق سے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ذات ہے کیا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اللہ ایک ہے، اس کے دلائل دیے گئے، لیکن اللہ ہے کیا چیز؟ یہ ایک سوال قدرتی طور پر سارے دلائل سننے کے بعد اور پڑھ لینے کے بعد ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اس کا جواب آیا ہے اس سورت کے اندر. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ نور ہے آسمان اور زمینوں کا. جب وہ آیت آئے گی تفصیلات وہاں بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو جس کے دلائل دیے گئے تھے یکتائی کے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جتنا ہم کچھ سمجھ سکتے ہوں اس حد تک وہاں بتلایا گیا کہ وہ ذات وہ ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نور رکھا گیا، چونکہ ایک بڑا اہم مضمون اللہ کی ذات کے تعلق سے اس سورت کے اندر آ رہا کہ اللہ ہے کیا چیز. تو اللہ کو نور بتایا گیا اور اس سورت کا نام ہی سورہ نور رکھ دیا گیا. اس سورت کے اندر تقریباً 64 یا 65 آیتیں ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. فرمایا کہ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے. معلوم ہوا کہ اسی لفظ سے ہر سورت کو سورت کہا جانے لگا. اللہ میاں نے خود ہی فرمایا کہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور جس کو ہم نے مقرر کیا اور اتارے ہیں ہم نے کھلی ہوئی آیتیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اس سے یہ نہیں سمجھا جائے کہ ساری صورتیں اللہ میاں نے اتاری، پورا قرآن اللہ نے اتارا، اسی صورت کو کیوں کہا گیا کہ ہم نے اس کو اتارا. بات یہ ہے کہ اس صورت کے اندر جو مسائل آ رہے ہیں سوسائٹی کے تعلق سے، ان مسائل کی چونکہ بڑی اہمیت ہے، اس واسطے مسائل کی اہمیت کے پیش نظر یہ کہا گیا کہ ہم نے ان کو اتارا ہے. ورنہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے،
عبادات کے بارے میں تو ہر ایک آدمی آنکھ بند کر کے مان لیتا ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن یہ مسائل جو معاشرتی ہوتے ہیں ان کے بارے میں لوگ بڑی ہندی کی چندی کیا کرتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ ہے بھی کہ نہیں مسئلہ؟ فرمایا کہ یہ ہم نہیں اتارے ہیں یہ مسائل، تو ان مسائل کی اہمیت کی وجہ سے کہا گیا کہ انزلناہا، ورنہ تو پورا قرآن اللہ نے اتارا ہے. تو ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کو مقرر کیا اور اتارے ہیں، اس کے اندر ہم نے کھلی ہوئی آیتیں، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. کیا یہاں سے اب وہ احکام آ رہے ہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، ان کو تم ان میں سے ہر ایک کو کوڑے مارو تم 100. جلدہ کہتے ہیں جلد سے بنایا گیا، جلد کہتے ہیں چمڑے کو، تو چونکہ وہ کوڑا جو ہے وہ چمڑے کا بنایا جاتا ہے اس لیے اس کو جلدہ کہنے لگے. 100 کوڑے ان کے مارو جو زنا کرنے والے مرد اور ایک عورت ہیں. یہاں سے پہلے ایک نقطہ بھی بتلا دوں، قرآن پاک کے جو عربیت کا اعجاز ہے وہ میں بتلاؤں. یہاں ایک بات تو پہلے یوں سمجھیے کہ قرآن پاک کے اندر عام طور پر خطاب میں عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، مردوں کو زیادہ خطاب کیا گیا. ایک تو یہ ہے کہ عورتیں چھپنے کی چیز ہیں، اللہ میں ابھی خطاب میں ان کو چھپائی ہوئے رکھنا چاہتے ہیں، مردوں کو خطاب زیادہ کیا گیا. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں سمجھ بیٹھے کہ ٹھیک ہے بھائی سارے حکم جو ہے مردوں کے واسطے، ہماری چھٹی، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا. تو جہاں جہاں کہیں ضرورت پیش آئی خاص طور پر عورتوں کو خطاب کرنے کی تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب کر دیا. اچھا، یہ ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا لفظ جو آیا ہے وہ آیا الزانیہ، زنا کرنے والی عورت، اور دوسرا نمبر پر آیا ہے الزانی، زنا کرنے والا مرد. جبکہ عادت قرآنی یہ ہے کہ اول تو عورتوں کو خطاب نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا تو پہلے مردوں کا ذکر کیا بعد میں عورتوں کا ذکر کیا. جیسے سورہ حجرات کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. اے ایمان والو، نہ مذاق اڑائے تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کی. ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک. ولا نساء من نساء، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہی اللہ کے نزدیک بہتر ہوں. دیکھیے، مردوں کا ذکر پہلے ہے، عورتوں کا ذکر بعد میں ہے. یہ ایک عادت ہے، اور اسی کے مطابق ایک حکم شرعی ہے حدود کے سلسلے کا. ان کو حدود کہتے ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے سزا کے لیے. یہاں پھر ایک اور بیچ میں رو کر کے ایک اور مسئلہ بتلا دوں. ایک ہے حدود اور ایک ہے تعزیرات. دونوں کا اردو میں ترجمہ ہوگا سزا. شرعی اور فقہی دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے حدود اور ایک ہے تعزیرات. حدود تو وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے مقرر فرما دیا، جو سزائیں اللہ نے قرآن میں مقرر کر دی ان کو کہتے ہیں حدود. جیسے زنا کی سزا، چوری کی سزا، شراب پینے کی سزا، کسی پر غلط تہمت زنا کی لگانے کی سزا. یہ وہ سزائیں ہیں کہ جن کو قرآن میں مقرر کر دیا گیا. کسی قاضی، کسی بادشاہ، کسی جج کو اپنی رائے سے اس میں ترمیم کرنے کا حق نہیں ہے. تعزیرات ان سے آگے کی چیزیں ہیں کہ جن کو قاضی اور امیر اور جج کے رائے پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ جتنی سزا مناسب سمجھتا ہے مجرم کو دے لے، ان کو کہتے ہیں تعزیرات. تو حدود میں سے ایک حد ہے چور کی سزا. جہاں چور کی سزا بتلائی گئی ہے وہاں کیا کہا گیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. وہاں مرد کا پہلے ذکر ہے. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. تو وہاں مرد کا ذکر ہے پہلے. یہ کیا بات ہے کہ یہاں عورت کا ذکر پہلے آیا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں چوری کے بحث میں تو مرد کا ذکر پہلے آ گیا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت. یہاں زنا کے تعلق سے الزانی والزانیہ تو نہیں فرمایا، الزانیۃ والزانی فرمایا. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان کو 100 کوڑے لگاؤ. بات یہ ہے کہ اصل میں اس سے اشارہ اس طرف ہے
زنا کا وقوع ہو نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی رضامندی نہ پائی جائے. اس میں بنیادی اہمیت عورت کی رضامندی کو ہے. ایک تو ہے جبر، وہ تو زیر بحث نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عورت کی رضامندی نہیں، عورت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر زنا ہوا ہے، تو پھر سزا عورت کو نہیں ملے گی. جس سزا کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس میں وہی ہے کہ دو طرف کی رضامندی. اب ایسی صورت میں زنا ہو نہیں سکتا جب تک عورت کی رضامندی نہ پائی جائے. اس واسطے جب عورت کی اہمیت ہو گئی زنا کے تعلق سے، اس کو پہلے ذکر کیا گیا. چوری کے اندر کیا ہے؟ چوری ہو نہیں سکتی جب تک بدن میں طاقت اور قوت نہ ہو. کمزور، بیمار، بوڑھا، اپاہج، وہ کہاں کو چوری کرے گا جی؟ چوری کے واسطے پہلے قوت بدن اور قوت جو ہے ارادہ وہ شرط ہے. اور قوت جو ہے وہ مردوں میں زیادہ ہوتی، عورتوں میں کم ہوتی. اس واسطے چوری جو ہے وہ پائی جائے گی مردوں کے اندر زیادہ. عورتیں اتنی سنگین چوری عام طور پر نہیں کر سکتی. اس واسطے جب چوری کا مسئلہ آیا تو مردوں کا پہلے ذکر کیا گیا، زنا کا مسئلہ آیا تو عورت کا ذکر پہلے کیا گیا. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اس کو کوڑے لگاؤ تم میں ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے. یہ کس طرح کے عام حکم ہے یا کوئی خاص حکم ہے؟ وہ مرد اور عورتیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، کنوارے ہیں، بے شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا بتلائی گئی ہے. شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے یہ سزا نہیں ہے، ان کے لیے ہے سنسار کرنا، رجم. 2 دلیلیں ہیں. ایک دلیل تو یہ ہے کہ پہلے آیت موجود تھی جس کی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ ایک آیت تھی جن کو ہم پڑھا کرتے تھے، بعد میں اس آیت کو اٹھا لیا گیا. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ ایک شادی شدہ مرد یعنی بوڑھا عمر رسیدہ آدمی، مرد اور عورت زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو، سنسار کرو. ایک تو یہ دلیل ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ ایک عورت کو جو شادی شدہ تھی اس سے زنا کا صدور ہوا اور اس نے آ کر کے خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. آخر کو دور اچھا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ جانا کوئی اتنا سنگین جرم نہیں ہے، لیکن اس جرم کو جرم نہ سمجھنا وہ بہت بڑا جرم ہے. ان میں پھر خوف خدا تھا. غلطی ہو گئی لیکن آخرت کی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا بھگت لینا ان کے لیے آسان ہوا. خود وہ عورت حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے سنا، منہ پھیر لیا. وہ پھر ادھر سے آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. پھر آپ نے ادھر منہ پھیر لیا. پھر اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، انتظار کرو کہ پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے. انتظار کیا، معلوم ہوا کہ پیٹ میں بچہ ہے. تو پھر آپ نے حکم دیا کہ جب تک بچہ پیدا ہونے تک انتظار کرو. وہ بچہ کے پیدا ہونے تک اس نے انتظار کیا. بچہ پیدا ہو گیا، پھر لے کر آئی. عرض کیا، یا رسول اللہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے فرمایا کہ بچے کو دودھ پلاؤ. بچے کے دودھ پلانے تک انتظار کرو. یہاں تک کہ 2 سال تک بچے کو دودھ بھی پلایا. دودھ پلانے کے بعد پھر حاضر ہوئی. عرض کہ یا رسول اللہ میں نے بچے کو دودھ پلا دیا اور روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے رکھا کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، خود اپنی زندگی گزار سکتا ہے، کوئی بھی اس کی دیکھ ریکھ کر لے گا. آپ نے پھر حکم دیا کہ اب اس کو سنسار کرنے کا انتظام کیا جائے. اس عورت کو آپ نے سنسار کرایا. تو معلوم ہوا کہ یہ حکم باقی ہے، صرف الفاظ آیت کے اٹھا لیے گئے تھے. تو شادی شدہ عورت ہو یا مرد ہو اس کو سنسار کیا جائے گا. سنسار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آدھے بدن کو زمین کے اندر گڑھا کھود کر کے اس کو دبایا جائے اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر پتھر کی اس کو مارا جائے یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. یہ سخت اور بھیانک سزا بے شک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سخت سزا اس کے لیے اس لیے تجویز کی گئی کہ یہ جو مرد عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوان ہیں، جوانی کے جذبات ہیں اور ابھی حلال طریقے پر اس جذبات کی تسکین کا سامان نہیں ہے، یہاں ان کے بہک جانے اور لفظش کھا جانے کا سامان زیادہ موجود ہیں، لہذا ان کو بھی سزا ضرور دی جائے گی مگر حل کی. ان کے پاس تو کوئی بہانہ نہیں تھا.
ایک عورت کے پاس بہانہ نہیں جس کی شادی ہو چکی ہے، ایک مرد کے پاس بہانہ نہیں ہے جس کے پاس شادی ہو چکی. اپنے ان فطری جذبات کی تسکین کے واسطے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے پاس جائے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے پاس جائے. انہوں نے غلط راستہ کیوں اختیار کیا؟ یہ زیادہ سزا کے مستحق ہیں. ان کو سوسائٹی کو پاک کر دینا چاہیے ایسے ناپاک وجود سے، تاکہ سوسائٹی میں یہ بیماری آگے نہ بڑھنے پائے. یاد رکھیے، جب بدن کا ایک حصہ، ایک عضو جو ہے، اس میں اگر کہیں ایسی بیماری پیدا ہو جائے کہ اس میں کیڑے پڑنے لگ جائیں، ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرے گا، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ یہ بیماری آگے بڑھنے والی ہے، بدن کے اور حصے کو لپیٹ میں لے لے گی، تو گویا یوں کہیے کہ ماہر ڈاکٹر کا فرض ہے یہ کہ اس حصے کو وہ کاٹ دے تاکہ پورا بدن جو ہے وہ سڑنے نہ پائے. ٹھیک یہی صورت سوسائٹی کی ہے. سوسائٹی کا ایک فرد جو ہے اگر وہ گندا ہو چکا ہے تو بقیہ سوسائٹی کو محفوظ رکھنے کی صورت یہی ہے کہ اس کو اتنی بھیانک سزا دی جائے کہ سوسائٹی کے دوسرا حصہ جو ہے وہ اس گندگی سے اور بیماری سے متاثر نہ ہو، وہ متعدی بیماری آگے نہ پھیلنے پائے. تو اس واسطے اس کو ظالمانہ سزا نہ کہا جائے. اگر یہ ظالمانہ سزا ہے تو پھر اس ڈاکٹر کو بھی ظالم کہنا پڑے گا جو بدن کے گلے ہوئے حصے کو وہ کاٹ کر پھینک رہا ہے. اس لیے یہ ظالمانہ نہیں بلکہ رحیمانہ ہے. ایک آدمی پر تو ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن پوری سوسائٹی کے حق میں کیا کہا جائے گا؟ پوری سوسائٹی کے حق میں جو ہے اس کو مہربانی کہا جائے گا. آج سزاؤں کو نرم کر کے حقیقت یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو جہنم میں جھونک دیا گیا ہے. قتل کرنے والا قتل کر کے بری ہو جاتا ہے عدالت سے، وہ جا کر دوسرے کو قتل کرتا ہے. دوسرے قتل کی سزا میں پکڑا جاتا ہے، پھر چھوٹ جاتا، تیسرے کو قتل کرتا ہے. اسی طرح آپ زنا کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے عام ہے. اگر اسلامی سزاؤں کو باقی رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سوسائٹی کا وہ رنگ ہو جائے گا کہ جو اس وقت قائم ہوا تھا کہ مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک بڑھیا سونا اچھالتی ہوئی اپنے ہاتھوں کے اندر چلی جاتی، 400 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے پیدل، اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے. سمجھ میں آیا؟ چیزیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، کوئی نگاہ اٹھا کر یوں نہیں دیکھتا کس کی چیز ہے، مالک ہی کوئی اٹھا لے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ہاتھ لگاؤں اور چوروں میں میرا نام آ جائے. ہفتوں چیز پڑی رہ جاتی ہے اور کوئی اٹھانے والا نہیں. یہ تھی وہ سوسائٹی جو بن چکی تھی کہ ایک طرف فکر آخرت، اللہ پر ایمان مضبوط، اور دوسری طرف خارجی اسباب یہ کہ جرائم کی سزا سخت تھی. تو اس واسطے جو لوگ ان سزاؤں کو ظالمانہ کہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ظالم ہیں، وہ سوسائٹی کو گندا کرنا چاہتے ہیں اور گندا رکھنا چاہتے ہیں. تو سزا رکھی گئی ہے 100 کوڑے، اور آگے فرما رہے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، تم مت اختیار کرو ان دونوں کے تعلق سے جھول، نرمی، رأفہ جس کو کہیے مہربانی، رحم دلی، اس کو تم مت اختیار کرو ان دونوں کے تعلق سے اللہ کے دین کے اندر. اللہ کے دین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مہربانی کر رہے ہیں. اللہ میاں جو ہے وہ کہیں ظالم ہے، نعوذ باللہ. اللہ نے قانون جو دیا وہ تو سخت ہے. اللہ میاں آپ بڑے مہربان ٹھہرے کہ آپ جو ہے اس میں مہربانی کا معاملہ فرمائیں. اللہ سے بڑھ کر کون مہربان ہو سکتا ہے؟ جب اس مہربان نے یہ حکم دیا ہے تم اپنی مہربانی کا مت مظاہرہ کرو، تم سزا دو. اسی واسطے آگے جو حکم آ رہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ اور آخرت کے دن پر تو تم اس کے اندر کوئی نرمی مت برتو، سزا جیسی ہے ویسی کہ ویسی اس کو نافذ کر دو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اور چاہیے کہ حاضر ہوں ان دونوں کو سزا دینے کے وقت میں مسلمانوں کی ایک جماعت. جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو اعلان کر کے، اناؤنسمنٹ کر کے اکٹھا کر لو، فلاں دن فلاں وقت میں فلاں جگہ لوگوں کو سزا دی جائے گی، سب لوگ حاضر ہوں. تو اسی واسطے طائفہ کا لفظ فرمایا. فقہاء نے سمجھا ہے کم سے کم تعداد 3 ہے، 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے لوگ، 3 سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا بھی ہو سکیں، کیونکہ طائفہ ایک جماعت کو کہتے ہیں اور جماعت کا اطلاق 3 سے کم کی عادت پر نہیں آتا. معلوم ہوا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلایا جائے تاکہ وہ سزا کو دیکھیں. کیوں؟ اسی واسطے اس بھیانک سزا کو دیکھنے کے بعد سوسائٹی کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ بھائی اس جرم کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ یہ سزا ملے گی. وہی تو مقصد ہے، ورنہ محض کسی آدمی کو جو ہے وہ سزا دینا نہیں ہے، بلکہ ایک طرف اس کو سزا دینا، دوسری طرف دوسروں کو بھی اس سے گویا بچائے رکھنا ہے. یہ مقصد ہے اس کا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم صدق الله العظيم اس سورہ کا جو اجمالی مضمون ہے اس کو اور پچھلی سورت سے اس کا کیا جوڑ اور ربط ہے اس کو میں پچھلے ہفتے بتلا چکا ہوں. تو آیت کے شروع میں زنا کرنے والے مرد اور عورت کی سزا بتلائی گئی. یہاں اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا نکاح نہیں کرے گا مگر زنا کرنے والی عورت یا شرک کرنے والی عورت سے.
اور زنا کرنے والی عورت نہیں نکاح کرے گا اس سے مگر زنا کرنے والا مرد یا شرک کرنے والا مرد. وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ بات حرام کر دی گئی ہے ایمان والوں پر. پہلے تو واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد پھر اس آیت کا مطلب اس سے کھل بھی جائے گا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت مرثد ابن ابی مرثد رضی اللہ عنہ